لائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ ہر معاملے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں مجھ سے فضیلت لے جاتے ہیں، ہر معاملے کے اندر مجھ سے فضیلت لے جاتے ہیں۔ پہلا نمبر ابوبکر صدیق آ جاتا ہے، آج میرے گھر میں مال زیادہ ہے، آج میں زیادہ لے کے جاؤں گا، آج میں ابوبکر پہ فضیلت لے جاؤں گا، آج میں ابوبکر پہ فوقیت لے کے چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ تھی سیدنا فاروق اعظم کی، اور سوچ بھی نیکی کے معاملے میں تھی کہ نیکیاں میری زیادہ ہو جائیں، نبی کی بارگاہ میں مال میرا زیادہ خرچ ہو جائے۔ اس معاملے میں جب وہ گھر میں گئے، گھر میں مال کو جمع کیا، دو حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ نبی کریم میں پہنچا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں سیدنا فاروق اعظم پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا، عمر کتنا مال آئے ہو؟ فاروق اعظم نے عرض کیا، آقا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں۔ اتنے میں دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کچھڑی باندھے کمر پہ ڈالے نبی کی بارگاہ میں۔ جب میرے کریم نبی نے اپنے یار غار کو دیکھا، اپنے یار صدیق اکبر کو دیکھا، میرے کریم نبی مسکرائے، مسکرا کے بولا، ابوبکر کیا لائے ہو؟ ادھر سوال کتنا لائے ہو، ادھر سوال کیا لائے ہو؟ انداز ہی تبدیل کر دیا۔ ابوبکر کے لیے فرمایا، ابوبکر کیا لائے ہو؟ عرض کر دیا، آقا جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا لے کے آ گیا ہوں، جو بھی گھر میں تھا سب لے کے آ گیا ہوں۔ میرے کریم نبی مسکرائے، فرمایا، ابوبکر ما ابقیت لأہلک یا ابابکر، اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سوربان جائے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا بول اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا۔ گویا یہ عقیدہ اہل سنت جو آج ہے، یہ آج کی طور کا گڑا ہوا نہیں، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جب کوئی بھی نہ ہو وہاں رب بھی موجود ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی موجود ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ابوبکر میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو یہاں موجود ہوں، تم گھر میں کیسے چھوڑ کے آئے؟ اور صدیق اکبر بھی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، صحابہ نے بھی نہیں کہا، ابوبکر صدیق نبی تو یہاں ہے، تم گھر میں کیسے چھوڑ کے آئے؟ قربان جائے جب صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں، فوراً فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کی عمر صدیق اکبر آپ کی عظمتوں پہ قربان، کائنات میں انبیاء کے بعد آپ سے فضیلت لینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، پوری کائنات میں نبیوں کے بعد صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وہ ہجرت کی رات دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سے صدیق اکبر نے عرض کیا، جب صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، آقا مجھے ہجرت ہو تو میں بھی ہجرت کروں، یا کچھ روایت میں مدینہ کی طرف جب ہجرت کرنے لگے صحابہ کرام، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، آقا اگر ہجرت ہو تو میں بھی ہجرت کروں؟ میرے آقا نے ابوبکر تم رک جاؤ، اللہ تجھے اچھا ساتھی عطا فرمائے گا، ابوبکر تم رک جاؤ، رب تمہیں اچھا ساتھی عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر گھر چلے گئے اور آپ نے فوراً 2 سواریاں خریدی، ان کو پالنا شروع کر دیا، اور شب ہجرت جب آمینہ کے لال دروازہ صدیق اکبر پہ گئے، میں کہتا ہوں صدیق کے گھرانے والوں آپ کی عظمت پہ قربان، ساری دنیا چل کے مصطفیٰ کے دروازے پہ جاتی ہے، اور میرا نبی خود چل کے آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے، ہر ایک چل کے نبی کے دروازے پہ گیا، اور کملی والا خود چل کے ابوبکر صدیق کے دروازے پہ چلا گیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے آقا ہر روز دن میں 2 مرتبہ، ایک صبح کے ٹائم اور ایک رات کے ٹائم، شام کے ٹائم 2 مرتبہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور ہجرت والے دن میرے آقا دن کے ٹائم تشریف لائے، اور ایک روایت میں رات کو بھی آئے، میرے آقا کریم تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر ادھر
حضرت علی کو فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صدیق کو کہا میرے ساتھ چلو۔ یہ بہت بڑی بات بولا علی، آپ کی عظمت پہ قربان، آپ کے جوتیوں سے جو مٹی بس ہو جائے اب اپنا سب کچھ اس پہ بھی قربان کرے۔ حیدر کرار کی بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام ہے، لیکن بستر پہ سونا بہت بڑی قربانی تھی کہ تلواریں باہر، نیاموں سے باہر، لوگ قتل کے در پہ، علی اس کی باوجود نبی کے بستر پہ سو گئے۔ لیکن صدیق تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہو، علی نبی کے بستر پہ سو گیا، تو نے اپنی گود کو نبی کے لیے بستر بنا دیا ہے۔ علی نبی کے بستر پہ سو گئے اور ابوبکر صدیق نے اپنی گود کو نبی کے لیے بستر بنا دیا۔ ہجرت کی رات بستر پہ سونا بھی بڑی بات تھی، اور اسی ہجرت کے رات نبی کے ساتھ چل کے جانا بھی بڑی بات تھی۔ آج وہ لوگ کہاں گئے؟ مت ماری گئی، عقل اندھی ہو گئی، جو یہ کہیں کہ کھجوروں کے باغ کے لیے آپ نے اختلاف کیا، معاذ اللہ، ایک باغ کا بہانہ بنا کے صدیق اکبر پہ انگلیاں اٹھائے۔ ارے جس نے اپنی زندگی نبی کی نیند پہ قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا ہو، انہیں کیا ضرورت تھی دنیا کے باغات کی؟ کملی والے آقا جب غار کا ٹائم آتا ہے تو صدیق پر پہلے غار میں اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچتا ہے، وہاں پہ اپنا خواب رکھا۔ وہ سانپ جو مدتوں سے انتظار میں تھا کہ کریم نبی تشریف لائے، میں بھی زیارت کروں، اس لیے کہ میرے نبی کو تو رب نے ہر چیز کا نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زیارت کروں، میں بھی اپنے نبی کا دیدار کروں۔ جب راستے بند تھے، صدیق اکبر کی ایڑی پہ جب اس نے دیکھا تو ڈنگ مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے، میرے کریم نبی نے آنکھیں کھول کے فرمایا ما یبکیکا یا ابا بکر، اے ابوبکر صدیق کیوں رائے ہو، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ عرض کرتی آقا کوئی چیز ہے جو مجھے ڈنگ مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے، درد سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے، ہلا نہیں، حرکت نہیں کی تاکہ کملی والے آپ کی آرام میں خلل نہ آ جائے۔ جس صدیق نے سانپ سے ڈنگ پہ ڈنگ کھایا ہو، اپنی جان کی پرواہ نہ کی ہو، نبی کی آرام کی خاطر، وہ حضرت ابوبکر صدیق کیا ایک کھجوروں کے باغ کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے؟ جو سب کچھ قربان کرتے، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کیا ایک باغ کا معاملہ تھا؟ یہ تو عقل کے اندھے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا آقا میری سب سے بڑی 3 خواہشیں ہیں، پہلی خواہش یہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دل یہ کرتا ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور رب نے یہ خواہش کو کیسے پورا کیا؟ 3 دن لگاتار، 3 راتیں لگاتار غار کے اندر آپ ٹکٹکی لگا کے اپنے آقا کو دیکھتے رہے۔ پھر دوسری خواہش ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح کے اندر آ جائے۔ اور پھر وہ پسند بھی رب کو اتنی پسند آئی کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر اللہ نے سبز کپڑے میں لپیٹ کے جبریل کو دے کے نبی کی بارگاہ میں بھیجا کہ محبوب اللہ نے تیرے لیے عائشہ کا رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ پھر ان سے نکاح بھی نبی کریم سے اپنے ہو فرمایا۔ اور تیسری کہ آقا مال میرا ہو، آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر وہ خواہش بھی اتنی پسند آئی اور اتنی بڑی کہ کریم نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ ایک میرا ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا خدا عطا فرمائے گا۔ اور میرے کہیں نبی میں اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کو نبی نے مصلی کا وارث بنایا۔
سب سے زیادہ ضروری چیز مصلی ہے۔ نبی نے جن کو مصلی کا وارث بنایا، صحابہ نے ان کو دین کا امام مان لیا۔ نبی نے دین کا امام بنایا، صحابہ نے دنیا کا امام بنایا۔ جن کے پیچھے رب کے رسول نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہو، اس ذات کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور جس نے نبی کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں باجماعت امامت کرائی ہو، اس ذات کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور جن کے بارے میں خود میرے مولا علی فرمائے کہ اگر مجھے کوئی شخص ابوبکر میں فضیلت دے گا تو اس کے اوپر بھی حد مفتری لگاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ تم ابوبکر سے افضل ہو تو اس کو میں کوڑے ماروں گا، کوڑے مارنے کی سزا دوں گا۔ یہ فرمان خود مولا علی کا ہے۔ جس کے ہاتھ پہ علی بیعت کرے اس ذات کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ پہ امام حسن حسین بیعت کرے اس کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جن کے پیچھے صحابہ متحد ہو کے اسلامی امانت کو آگے بڑھائیں اس ذات کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا یوم وصال اسی مہینے کی 22 جمادی الثانی کو ہے۔ آپ کے وصال میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کو بات کریں گے کہ آپ کا وصال میں کتنا باکمال تھا۔ وہ آئندہ جمعہ پہ اس کو پہ بات کریں گے۔ دعا کریں کہ خدا بند قدوس ہمیں صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کا پیار نصیب فرمائے، اور اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ قصر جو نماز ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قصر کہتے ہیں کسی کو کاٹ دینا، کسی کو کم کرنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور قصر جو ہے آپ کی ظہر کے فرض، عصر کے فرض اور عشاء کے فرض، یعنی فرائض جو ہے ان میں قصر ہوتی ہے۔ سنتوں میں، نوافل میں اور وتر جو ہے واجبات ہیں ان میں قصر نہیں ہوتی۔ قصر صرف ہوتی ہے فرائض کے اندر۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں وہ 2 پڑھی جائے گی، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں وہ 2 پڑھی جائے گی، عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں وہ 2 پڑھی جائے گی۔ سنتیں، نوافل اور جو واجبات ہیں، وتر جو واجب ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ قصر نہیں کی جاتی۔ اچھا، قصر کے لیے کی کہاں پہ جاتی ہے اور کیسے ہونی چاہیے؟ قصر نماز کے لیے یہ باتیں 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اپنے شہر سے باہر جانا، اور دوسرا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کا طے کرنا۔ جب آپ گھر سے نکلے سفر کے لیے 2 چیزیں آپ کے ذہن میں، ایک اپنا شہر چھوڑنے کا ارادہ ہو اور دوسرا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ ہو، تو تب نماز قصر جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو نماز قصر ادا نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں، ہم نے دور جانا ہے، آپ راستے میں جائیں، کہیں ایئرپورٹ کے اوپر چلے جائیں، یا بعض اوقات آپ نے کسی بس سٹینڈ پہ کسی اڈے پہ چلے جائیں، تو اگر شہر سے دور ہے وہ 92 کلومیٹر نہیں بنتا، وہاں پہ آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں نماز آپ پوری پڑھیں گے، وہاں پہ آپ قصر نہیں پڑھیں گے۔ اڈا جو ہے وہ شہر کے اندر ہے، بے شک دور ہو گیا، سفر اس کا زیادہ ہو گیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تب بھی نماز پوری پڑھی جائے گی، قصر نہیں ہوگی، جب تک دونوں شرائط، یعنی ایک اپنے شہر کو چھوڑنا اور دوسرا 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنا۔ اچھا، 92 کلومیٹر جو سفر ہے وہ بھی اس لحاظ سے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ 92 کلومیٹر سفر ہے، جبکہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ 3 دن کا سفر ہو۔ جو حدیث کے الفاظ ہے قصر نماز کے لیے وہ یہ ہیں کہ 3 دن کا سفر ہو، آپ نے باہر نکلنا ہو تو تب جو قصر نماز آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی 3 دن کی مسافت طے کر لیں۔ آپ باہر نکل جائیں، 3 دن چلتے رہیں، اس کے باہر کے بعد میں جا کے پھر آپ کی وہ نماز جو ہے وہ قصر ہوگی۔ لیکن وہ آج فقہا نے اس کو 92 کلومیٹر اس لیے کہا ہے کہ پہلے جو سفر تھا وہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، وہ خچروں پہ ہوتا تھا، وہ اونٹوں پہ ہوتا تھا، وہ پیدل سفر ہوتا تھا، پھر اس میں راستے میں رکتے بھی تھے، لوگ کھانا بھی کھاتے تھے،
جانوروں کا جو چارہ ہے وہ بھی ان کو دینا ہوتا تھا، آرام بھی کرنا ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے آج جو ہے اس ماحول کے مناسبت سے 3 دنوں کے سفر کو متعین کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے فقہا نے کہا کہ 92 کلومیٹر. ہاں کوئی اگر بندہ یہ کہہ دے کہ یہ 86 کلومیٹر ہے، کچھ کہہ دے 100 سے اوپر ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنا ایک لمٹ ہے، اس نے اس حساب میں اندازہ لگایا. لیکن ہمارے نزدیک جو فقہ حنفی کے نزدیک ہے وہ 92 کلومیٹر جو سفر ہے وہ اگر آپ طے کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی نماز قصر ادا کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ جو ہے وہ 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ہے، یعنی آپ کا ارادہ یہ ہے کہ 15 دن سے زیادہ آپ نے وہاں جا کے رکنا ہے، تو پھر آپ کی قصر نہیں ہوگی، وہاں آپ نے نماز پوری ادا کرنی ہے. اگر 15 دن سے کم رکنے کا ٹائم، اگر سوچا آپ گھر سے نکلے ہیں، کہنے میں نے وہاں بھی ایک ہفتہ گزارنا ہے، مثلا آپ کسی کاروبار کے لیے نکلے، کسی کام کے لیے نکلے، کسی بزنس کی ڈیل کے لیے نکلے، جب مثال کے طور پہ آپ لاہور چلے گئے ہیں اور وہاں آپ نے ارادہ یہ کیا کہ میں نے 10 دن رکنا ہے، 10 دن کے بعد واپس آنا ہے. اب جس بندے سے آپ کی ڈیل ہونی ہے وہ 10ویں دن آپ سے ملتا ہے اور آپ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 ہفتہ مزید ٹائم دے دیں، میرے پاس ابھی پیمنٹ نہیں ہے، میں آپ کو پیسہ نہیں دے سکتا، آپ 1 ہفتہ مجھے مزید ٹائم دے دیں. اب آپ نے سوچا کہ میں واپس جاؤں گا، واپس آؤں گا، پھر کام لمبا ہو جائے گا. 1 ہفتہ اگر آپ مزید وہیں پہ رک جائیں تو وہ دن کتنے بن جائیں گے؟ 10 دن پہلے آپ کے ہو گئے، بعد میں کتنے دن؟ 8 دن بعد میں بن جائیں گے، 18 دن بن جائیں گے. لیکن نماز آپ کی پھر بھی قصر ہوگی، نماز آپ کی پھر بھی قصر ہوگی. وہ اس لیے کہ آپ کی جو ابتدائی نیت ہے وہ تھی 10 دن وہاں پہ قیام کرنے کی. اب 10 دن سے جو پہلے جو گزرے ہیں آگے پھر اس نے 8 دن کا ٹائم دیا. اگر تو وہ کہتا کہ مزید 15 دن مجھے دے دیں اور آپ وہاں 15 دن کے لیے رک جاتے کہ میں مزید 15 دن رکوں گا، پھر تو باقی نمازیں آپ نے پوری پڑھنی ہے. لیکن اس نے اگر آپ سے مانگا 8 دن، مزید 10 دن مانگ لیے، 12 دن مانگ لیے، تو یہ 15 دن کی لمٹ سے کم ہے. اگر آپ وہاں پہ رکیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہی ہوگی، وہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی. اب یہ سوچ معلومات آ جاتی ہے کہ میرے دن زیادہ ہو گئے ہیں 15 دنوں سے، اب میں نماز مکمل پڑھ لوں. وہاں اگر آپ نماز مکمل پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ سنت کے خلاف جا رہے ہیں. سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہوگی. وہاں پہ 15 دن سے کم کی آپ کی نیت تھی، آپ 15 دن سے زیادہ رکے، لیکن وجہ یہ تھی کہ آپ 10 دن میں بعد واپس آنا چاہتے تھے. دوسرے بندے نے آپ کو مزید 8 دن آپ سے مہلت مانگی، آپ اس وجہ سے پھر مزید 8 دن کے لیے رکے، تو اب جو ہے نماز 18 دن بھی گزر گئے، لیکن نیت آپ کی جو ہے وہ 8 دن کی مزید بنی ہے، 15 دن کی نہیں بنی. تو آپ کی نماز جو ہے وہ نماز قصر ہی پڑھنی ہے، آپ نے قصر ادا کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں جو ہیں یا نوافل جو ہیں، اب وتر جو ہے وہ واجب ہے، وہ آپ نے پڑھنی حالات میں، ان میں قصر نہیں ہے. وتر جو ہے 3 عشاء کے وہ لازمی پڑھنے ہیں. اب باقی رہ گئی سنتیں اور نوافل. اب سنتیں جیسے آپ صبح کی ہیں، عصر کی ہیں، ظہر کی ہیں، عصر کی ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں، جو سنت ہیں یا نوافل جو لوگ پڑھتے ہیں ریگولر. اب ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وہاں پہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن پڑھیں گے پوری. اگر 4 سنتے ہیں تو آپ کہیں میں 2 پڑھ لوں تو 2 کا ثواب 4 کے برابر، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ سنتوں کی قصر نہیں ہوگی. وہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن اگر آپ نہ پڑھیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیں، تو تب بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، تب بھی آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آپ گرفت میں نہیں آئیں گے. آپ سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں. جان بوجھ کے بھی اگر کوئی بندہ چھوڑ دے، آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے، وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے شریعت میں. وہ صرف فرض جو ہے ان کی قصر پڑے، وہ پر صبح کے 2 فرض پورے پڑھیں گے، ظہر کے 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے 2 فرض پڑھیں گے، مغرب کے 3 پورے پڑھیں گے، اور عشاء کے جو 2 فرض ہیں قصر وہ آپ پڑھیں گے. اور سنتیں اگر آپ کے پاس موقع، جیسے ریلوے اسٹیشن پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے میں سنتے پڑھ لوں، لیکن خطرہ ہے کہ ٹرین نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، تو بہتر ہے وہاں پہ آپ سنتیں ادا نہ کریں، پھر اپنی ٹرین میں چلے جائیں. وہاں پہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں. کسی کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، کام نہیں ہے، آسانی ہے، سنتے پڑھنا چاہیں، سنتے وہاں پہ آپ ادا کر لیں، ان کا ثواب جو ہے وہ آپ کو پورا ملے گا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے پاس وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، تو میں نماز پوری پڑھ لوں، جب سنتیں جو پڑھنا ہوں تو میں فرض بھی پورے پڑھ لوں. وہ پورے پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ شریعت نے وہاں پہ حکم دیا کہ آپ قصر پڑھیں.
آپ کی وہ فرائض آدھے ہیں، وہ آدھے ہی پڑھیں گے آپ، تو تب آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام رائیتو، مجھے دیکھو جیسے کما اسلم رائیتو کما اسلیہ، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتی ہو، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتی ہو، یعنی میری طرح تم پڑھ نہیں سکتے، جیسے حرکات و سکنات میں کرتا ہوں تم اسی طرح کرو۔ یعنی نماز نام ہے ادا مصطفیٰ کا، جیسے نبی نے ادا کی آپ اسی انداز میں ادا کریں، جس طرح نبی نے حکم دیا آپ اسی طرح ادا کریں گے۔ اگر اس سے زیادہ کی کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہوگی، اس سے کم کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمعے والے دن اکثر مساجد میں یہ بات ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے سلام پھیرا امام نے، مقتدی سے انتظار میں کہ بس امام صاحب سلام پھیریں، اور سلام پھیر کے فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کسی نے ان کے اوپر زبردستی کی ہوئی ہے، جیسے کسی نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے وہ بیچارے رکے ہوئے تھے، 2 فرض انہوں نے پڑھے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ تو یہ بات میری ذہن میں رکھیں کہ سنتیں آپ کے لیے یہاں پڑھنا ضروری ہیں۔ وہ مسافر کی میں نے بات کی ہے کہ مسافر جو ہے جس کے لیے قصر نماز ہے وہ سنتیں چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، آپ مقامی ہیں۔ اور سفر میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کسی جگہ مسجد میں چلے گئے، وہاں جماعت کھڑی ہے اور وہاں پہ اگر امام مقامی ہے، مقیم امام ہے، تو آپ نے فرض اس کے پیچھے پورے پڑھنے ہیں، آپ نے قصر نہیں کرنی۔ آپ کے آگے امام پورا مقامی ہے تو آپ نے اس کی ابتدا کرتے ہوئے اپنی نماز جو ہے وہ قصر ادا کرنی ہے۔ اگر امام مسافر ہو، مقتدی جو ہے وہ مقیم ہو جائے تو امام جو ہے وہ 2 رکعتیں فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا، مقتدی جو وہ مقیمی ہے وہاں کا رہنے والا ہے وہ باقی کھڑا ہو کے اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے اپنی 4 رکعتیں پوری کرے گا۔ لیکن امام اگر مقیم ہو، مقتدی مسافر ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اقتدا کرے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہر حال میں امام کی اقتدا کرنا ضروری قرار دیا گیا اسلام کے اندر، ہر حال میں امام کی اقتدا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نماز جمعہ کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ سلام پھیرا جاتا ہے تو لوگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں جا کے سنتیں پڑھتا ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ فرض آپ اس نے مسجد میں پڑھ لی ہے، باقی سنتیں جا کے گھر میں پڑھی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن راستے میں رکے نہ، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرے، سیدھا گھر چلا جائے، وہاں پہ جا کے سنتیں ادا پڑھ کرے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے سوچیں کہ جو لوگ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بھی جا کے سنتیں ادا کرتے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جا کے پڑھتا ہوگا سنتیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک اچھی بات ہے، وہ اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن نہیں پڑھتے تو مسجد کے اندر آپ آئے ہیں تو پھر مزید 5-10 منٹ مسجد میں رک جائیں، باقی سنتیں جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کر کے جائیں، وہ سنتیں بھی پڑھ کے جائیں، یہ ضروری ہے مقامی لوگوں کے لیے۔ وہ مسافر کی میں نے بات کی کہ ان کے لیے آزادی ہے کہ وہ بے شک نہ بھی پڑھے سنتیں تو خیر ہے، وہ قصر میں ہیں، قصر نماز پڑھ لیں گے، سنتیں نہ پڑھیں تو خیر ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں تب بھی خیر ہے، لیکن آپ مقامی ہیں، آپ کے لیے سنتیں پڑھنا ضروری ہے، تو سنتیں نماز کے بعد پڑھ کے جایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، کوشش کریں کہ جب سلام پھیرا جاتا ہے فرائض کے بعد، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ سارے اس ذکر میں اور درود میں شامل ہوا کریں، اس لیے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ بآواز بلند پڑھا جا رہا ہے، اگر آپ نے نیت کر لی سنتیں پڑھنے کی، پھر آپ اس درمیان میں بھول گئے، آپ ادھر ادھر کا خیال آ گیا، آپ بھول گئے، تو پھر آپ کہیں گے جی اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں تو میں نماز میں بھول گیا، تو بہتر یہ کہ آپ رک جائیں 2 منٹ، اس لیے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ اس میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں، وہ ذکر بھی کریں ساتھ میں بیٹھ کے اور درود شریف بھی پڑھیں۔ اور اس کا ایک اثر یہ پڑے گا کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں، آپ کے جو بچے چھوٹے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا ہوگا، ان کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا ہوگا، اخلاقیات پیدا ہوں گی۔ اخلاقیات کیسے پیدا ہوں گی؟ آپ کہیں گے جی ذکر میں رکنے سے اخلاقیات کا کیا تعلق؟ تو اخلاقیات کا یہ تعلق ہے کہ جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ احترام کر رہے ہیں اس چیز کا، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نہیں اٹھ رہے، وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو بچے بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، اور جب وہ جوان ہوں گے وہ بھی ذکر کریں گے، وہ بھی پڑھیں گے، اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور خدا آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ دعا کریں خدا بندے قدوس ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔